میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی خوش قسم کی علمی مجلس ہے، 15 سے 20 منٹ تو ایسی تقریر انسان خوش دلی کے ساتھ سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں پہ بوریت کے آثار، تھکے تھکے چہرے، اور میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ بولوں گا وہ مجھ سے پہلے مقررین سب بول چکے ہیں۔ 2015 میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کی نظر میں جو آپ کے لیے فیمس پرسنالٹی ہیں، جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ کون کون ہیں؟ تو میں نے 4 افراد کے نام لیے تھے۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی علمیت، تواضع اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین واعظ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹیں اپنے واعظ و نصیحت سے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آتا ہے۔ غیر مسلموں میں جتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور دھڑا دھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے، تو قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا، اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے۔ اس میں میرا خیال ہے، یہ میری ایک اجتہادی رائے ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے، میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا۔ میں بھی پہلے بدگمانیوں کا شکار تھا، تنظیم اسلامی سے متعلق، انجمن خدام القرآن سے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملتے نہیں ہیں، گیدرنگ نہیں ہوتی، تو بدگمانیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکالر آتا ہے نا، جو ایک یونیک اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبرلزم کی طرف سوسائٹی کو لے جاتے ہیں، اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل میں، داڑھی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں، بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں، آپ نے سودی کو حلال کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں سود وہ تھی ونس اپون اے ٹائم سود حرام تھا، وہ والا سود نہیں ہے، وہ پرانا والا سود نہیں ہے رہا۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی اباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا ماڈرن اسلام لانا چاہتے تھے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے طلباء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی، صبح ایئرپورٹ میں میرے ساتھ تھے، کراچی کے امیر، حضرت کا نام بھول گیا ہوں میں، عطاء الرحمان صاحب، مجھے صرف اپنے سسرالیوں کے نام پتہ ہیں، باقی اتنے زیادہ ہیں کہ اب مزید اسپیس بچی نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے حوصلے کو داد دو، ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں میرے، ہول سیل۔ دیکھیں میں کوئی جو داڑھی جس کی نہیں ہے اس کو برا نہیں کہہ رہا میں، لیکن آپ داڑھی کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں، ماڈرن اسلام ایسا ایک تصور پیش کریں، پردے کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں، یا پردے کے احکام میں اتنی تبدیلیاں کہ وہ پردہ اور ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے اسکالرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ لبرلزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچھ اور۔ کسی نے جہاد کا انکار کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے، جو افراد تیار کیے ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام الاسلام نے، خواتین میں جس طرح سے پردے کو پروموٹ کیا ہے، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہاں پردہ دیکھا، میں شجاع الدین شیخ صاحب کے یہاں وہاں گیا کراچی میں، تو میں نے کہا بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا ماڈرن خواتین کے لیے بھی کوئی اسپیس رکھیں، کہ یعنی ماشاءاللہ بہترین ماحول نظر آیا۔ تو
تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے، انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا، جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے بڑا خاندانی کیا، میرے یہ لفظ ہے تھوڑا خاندانی لفظ میں استعمال کرتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں یہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ، ساری باتیں تو اپنی بتائی جا سکتی نا۔ دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا، جو ایک تو ڈاکٹر تھے، انگلش بہت اچھی تھی، انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جامع رشید میں درس قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا، تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ درس قرآن دیں، میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہیں، تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا، اس کو تھوڑا سا ہلکا رکھو۔ کہنے کیا کروں اس کو، میں اس کو کیسے، میں نے کہا یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اتنا گاڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی۔ میں نے کہا قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام، اگر وہ مولوی ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال، پبلک کے سمجھ میں آتا، اپنی سمجھ میں آ رہا کیا فرما کے گئے ہیں، تو اس وقت تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی، ان کا جو مینٹل لیول تھا، اس پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے، جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہے، اس پر انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا، عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا، کیونکہ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم۔ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں، یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی۔ تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں، ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا، جو لڑکیاں بوجھ بن گئی ہماری سوسائٹی پہ، 6 بیٹیاں ہیں، جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے۔ اور ایک چوتھی خوبی کہ انہوں نے صرف درس دینے پر اکتفا نہیں کیا، اگر وہ صرف درس قرآن دیتے، باقاعدہ انجمن خدام الاسلام کے نام سے تنظیم بنا کے پورا جالنا بچھاتے دروس کا، تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دنیا سے جاتے ہی وہ دروس کا سلسلہ ختم، تو یہ درخت نہ ہوتا جو وہ لگا کے جاتے۔ انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بچھایا، اور اتنا مؤثر نیٹ ورک، تراویح کی 20 رکعتوں میں ہر 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ۔ ہمارے یہاں تو تراویح کی 20 رکعتیں گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، امام 4 رکعت کے بعد تھوڑا سانس لمبا لے لینا تو لوگوں کو ہوتا ہے پیچھے سے چلو بھائی شاباش کھڑے ہوں، گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس نکلنا ہے۔ اتنے لوگوں کے رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 9:30 آتا ہے، ہمارے تو 9:25 پہ ہوتی ہے۔ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ابے اس مسجد میں تو 9:15 پہ بھائی سب فارغ، یہ مقابلے ہوتے ہیں تراویح میں، 5-5 منٹ پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں 25 پہ ہو رہی ہے، 9:25 پہ ختم۔ تو جس نماز میں لوگ اتنا بھاگنے کی فکر میں ہوں، وہاں اتنی بڑی تعداد کو، خواتین کو، مردوں کو بٹھانا اور 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ پیش کرنا، اور لوگوں کا اس خلاصے کو شوق سے سننا، بلکہ آنا، اور 3-3 4-4 بجے جا کے تراویح کا ختم ہونا، یہ سننے والوں کی خوبی ہوگی یقیناً، لیکن جن لوگوں نے ان میں یہ جذبہ بھرا کہ اتنا دیر قرآن سنے وہ بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں کہ اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں۔ 2017 میں بہت زیادہ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، ہمارے قریب میں تنظیم اسلامی والوں کے یہاں تراویح ہوتی تھی، اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب فتویٰ دو کہ خواتین کا گھر سے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ تراویح کے لیے آ رہی ہوں۔ مجھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول پیش کیا جاتا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو عورت کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی۔ میں نے ان سے کہا میرے بھائی امام حنیفہ بھی زندہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی فتویٰ دیتے، جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ تراویح میں نہیں آ رہی تو تائق روڈ میں جا رہی ہیں،
تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی ان کو تراویح میں لے آؤ. تو یہ تنظیم اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو طارق روڈ جانے سے, یہاں طارق روڈ لاہور والے نہ سمجھتے ہوں, تو یہ تو یہاں کوئی اور رمضان کے آخری عشرے میں تو مارکیٹوں کا ٹائم ہوتا ہے نا. میں نے کہا یہ خوبی ہے میرے بھائی, یہ گھروں میں نہیں رہیں گی, ان کو انہوں نے بازاروں سے نکال کے قرآن سننے کے لیے لے آئے ہیں. تو آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہو. امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ چند خوبیاں ہیں. اور میں ایک آخری بات کر کے آپ سے بس اجازت چاہوں گا. دیکھیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو یاد کر کے روتے ہیں, وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو درخت لگایا وہ درخت الحمدللہ انجمن خدام الاسلام اور تنظیم اسلامی کی شکل میں آج بھی موجود ہے, وہ تھوڑی ختم ہوا ہے. تو ہم کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ان شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہر شعبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جو لبرل لوگ ہیں, جو سیکولر قوتیں ہیں, جو ملحد لوگ ہیں, ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے, وہ سب متحد ہیں خدا کے انکار پر, بے پردگی, زنا, ہومو سیکشولیٹی, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں وہ سب متفق ہیں. اس میں ان کا نہ کوئی دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ حنفی, نہ شافعی. وہ سب مل کے محنت کرتے ہیں. اور ہماری جب مسئلہ آتا ہے زنا کے خلاف آواز اٹھانے پر, یہ چونکہ دیوبندی ہے تو میں چونکہ گرین چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا, میں یہ گرین والا ہے تو میں چونکہ وائٹ چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا, یہ تنظیم اسلامی کا ہے میں چونکہ جماعت اسلامی کا ہوں تو میں, مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے, لڑکی جماعت اسلامی کی ہے تو کر لوں. میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کر لو آپ, اسلامی ٹھیک نہیں ہے, غیر اسلامی سے کریں. تو اگر ہم پازیٹیو وے میں اس طرح اسلام کی بیسک اور یہ وحدت الوجود اور یہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے تو بیسک عقائد ہیں, ہم نے اسی کو لے کے چل رہا ہے. تو میں آخری گزارش کے ساتھ سے یہ کروں گا کہ جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب آپ نے قدر کرنی ہے جو موجود ہیں. انجمن خدام القرآن کے ڈاکٹر عارف رشید صاحب اور تنظیم اسلامی کے جناب شیخ شجاع الدین صاحب اور بھی جو بھی جماعت کے ذمہ داران لوگ ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے, ان کے ساتھ جڑیں, ان سے قرآن سیکھیں. یہاں الحمدللہ عربی گرامر سکھانے کا بھی ایک سیٹ اپ ہے, مجھے پتہ چلا. عربی سیکھیں, قرآن پڑھیں, آگے پھیلائیں. دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ نہیں بنے تو شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. اس دنیا میں فارغ کوئی بھی نہیں. اگر اچھے کام میں نہیں لگایا تو آپ خود بخود برے کام میں لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.